اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، بہن بھائیوں، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے تھرڈ ایئر کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آغاز کیا ہے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بی اے سیاسیات تھرڈ ایئر۔ آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 1 علم سیاسیات کا سوال نمبر 3۔ کس مفہوم میں علم سیاسیات کو سائنس قرار دیا جاتا ہے؟ اس سوال کا مطلب ہے کہ کچھ سائنسدان علم سیاسیات کو سائنس قرار دیتے ہیں، کچھ نہیں قرار دیتے، تو یہاں یہ ذکر ہے کہ کس مفہوم میں علم سیاسیات کو سائنس قرار دیا جاتا ہے۔ جواب میں ہم پہلے ہیڈنگ دیں گے کہ علم سیاسیات کیا، علم سیاسیات سائنس ہے یا سائنس کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ سائنس کیا ہے۔ قدیم یونان میں علم سیاسیات صرف اور صرف سیاست کے نام سے مشہور تھا۔ ارسطو نے بھی اپنی کتاب کا نام سیاست رکھا تھا، یعنی پولیٹکس۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریاست کے اتار چڑھاؤ نے ایسی شکل اختیار کر لی کہ سیاسیات علم سیاسیات کے موضوع میں تبدیل ہو گیا، جس سے پولیٹیکل سائنس کو سائنس قرار دینے والے اور اسے سائنس نہ ماننے والے دو گروہ بن گئے۔ انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے علمی سیاسیات کو سائنس ثابت کرنے اور سائنس نہ ثابت کرنے میں کے حق میں مختلف قسم کے دلائل دیے اور بہت سی تعریفات پیش کی اور بہت سے اپنے نظریات پیش کیے، جس میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ علم سیاسیات سائنس ہے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ علم سیاسیات سائنس نہیں ہے۔ تو دونوں فریقین نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے۔ اس سوال میں ہم نے اسی ٹاپک پہ بحث کرنی ہے کہ کیا علم سیاسیات سائنس ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس کے حق میں دلائل دیں، اگر نہیں ہے تو اس کے حق میں دلائل دیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایک امریکہ کی ڈکشنری ہے، اس میں لفظ سائنس کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ سائنس ایسے اصول و ضوابط کا مجموعہ ہے جن کو غیر جانبدارانہ تحقیق، مطالعہ و مشاہدہ اور تجربے کے بعد حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ اصول و ضوابط ٹھوس، حتمی اور اٹل نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ پوری دنیا میں انہیں یکساں طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ مثلاً فزکس ایک خالص سائنس ہے کیونکہ اس کے اصول و ضوابط حتمی اور اٹل ہے۔ مثال کے طور پہ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن مل کے پانی بناتے ہیں، تو اسی طرح سائنس کا اصول جدھر بھی جہاں بھی جائیں اپلائی ہوتا ہے۔ تو سائنس ایسے اصول ہوتے ہیں جو بالکل ٹھوس اور مکمل نتائج دیتے ہیں، جن کو پوری دنیا میں کہیں بھی جا کے تجربہ کریں تو یہ ہر جگہ پورے اترتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں فزکس اور کیمسٹری کو سائنس تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے جو دلائل ہیں وہ ٹھوس اور مضبوط ہیں۔ باٹنی، زوالوجی، کیمسٹری اور اس کے اصول و ضوابط کو اگر آپ دیکھیں یا الجبرے کے کلیے کو دیکھیں تو یہ پوری دنیا میں اپلائی ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم علم سائنس ماننے یا نہ ماننے کے دلائل کو بعد میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مخالف دلائل دیکھیں گے کہ کن کن دلائل سے ان کی مخالفت کی گئی ہے۔ مخالفت میں دلائل۔ سب سے پہلا جو دلیل وہ دیتے ہیں سیاستدان یا مفکرین کہ علم سیاسیات سائنس نہیں ہے، وہ پہلی ہیڈنگ ہے تجربہ گاہ کا نہ ہونا۔ فزکس، کیمسٹری اور دوسرے مضامین پڑھنے کے لیے یا ان کے تجربے کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمیشہ تجربہ گاہ ہوتی ہے، لیکن
وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں نت نئے آنے والی تبدیلیوں سے کی وجہ سے علم سیاسیات میں کوئی ایسی تجربہ گاہ نہیں ہے جہاں علم سیاسیات کے اصولوں پر تجربہ کیا جا سکے اور ان کے اصولوں کو آزمایا جا سکے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ٹھوس اور مضبوط اصولوں کا مجموعہ۔ جو سائنس کے مضامین ہیں، فزکس، کیمسٹری، بیولوجی وغیرہ، وہ مضبوط ترین اصول رکھتے ہیں۔ ٹھوس مضبوط کہتے ہیں مضبوط ترین اصولوں کے مجموعے ہیں۔ مثلا ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر پانی بناتے ہیں، یہ بات ٹھوس اور آفاقی اصولوں پر مبنی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی جائیں تو ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر پانی بنائیں گے، لیکن سیاسیات کے کوئی اٹل اصول نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ بھی اپلائی ہوں اور دوسری جگہ بھی اپلائی ہوں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے مضبوط اصولوں کا نہ ہونا، یعنی مضبوط دلائل اصلاحات کا نہ ہونا۔ تمام سائنسی مضامین مثلا فزکس، کیمسٹری، الجبرا اور بیولوجی وغیرہ میں مسلمہ اصلاحات عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ بیولوجی میں بائیجینیس نظریہ یعنی جاندار صرف جاندار ہی سے پیدا ہوتے ہیں، ہمگیر نوعیت کا نظریہ ہے، یعنی بیولوجی کا نظریہ ہے کہ جاندار صرف جانداروں سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں طریقہ راج ہے کہ جہاں بھی جاندار ہیں وہ صرف جانداروں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، کوئی بھی بے جان چیز سے جاندار پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 4 پہ آتا ہے رہن سہن میں فرق۔ سائنسدان یا دوسرے مفکرین کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں انسانوں کا رہن سہن بالکل الگ ہے، کسی کی سوچ کیسی ہے، کسی کی کیسی، ان کی تہذیب و ثقافت بالکل الگ ہے۔ مغرب اور مشرق کے لوگوں کے احساس اور جذبات اور رہن سہن میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہاں پاکستان یا مسلمان وغیرہ وہ لباس وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں، جبکہ مغرب والے لباس وغیرہ کی زیادہ پابندی نہیں کرتے، وہ کھلے عام کپڑے بالکل پہننا پسند کرتے ہیں اور ان کے وہاں یہاں رواج ہے۔ اسی لیے نہ تو مغرب کی تمام ریاستوں میں ایک ہی طرح کا اصول پایا جا سکتا ہے، نہ ہی مشرق کی ریاستوں میں ایک طرح کا اصول قائم کیا جا سکتا ہے۔ ماحول کے درجہ حرارت کو کم یا زیادہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پانی اور کا نقطہ پگھلاؤ یا نقطہ کھلاؤ پوری دنیا میں ایک ہی ہے، اس لیے ہم سیاسیات کو سائنس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں الگ اصول اپلائی ہوتے ہیں اور وہاں الگ اصول اپلائی ہوتے ہیں۔ 5واں غیر جانبدار اصول۔ فزکس، کیمسٹری اور بیولوجی وغیرہ اور تحقیق میں کبھی بھی جانبدار نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان مضامین کے تجربے کے لیے تجربہ گاہیں موجود ہیں اور کیمیائی مواد موجود ہوتا ہے۔ جبکہ تجربہ کیا جائے تو اس میں فرد کی اپنی پسند ناپسند کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ سیاسیات کے نظریہ کے پیش نظر فرد کی اپنی سوچ اور جذبات اور احساسات کا سارا عمل داخل ہوتا ہے۔ وہ اس کے مطابق اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، جس کو کچھ افراد تو تسلیم کرتے ہیں جبکہ دوسرے تسلیم نہیں کرتے۔ پس ثابت ہوا کہ مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں علم سیاسیات کو سائنس تصور نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ فزکس کیمسٹری میں ایک آدمی کی پسند ہے نا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل جائیں تو کوئی اور چیز بن جائے، شربت بن جائے، وہ نہیں بن سکتا، پانی بنے گا۔ جبکہ علم سیاسیات میں افراد کا اپنا ذہنی رویہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اب ہم علم سیاسیات کے حق میں جو دلائل دیے گئے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ علم سیاسیات دیگر سائنسی کی طرح اور یکساں اصلاحات کا عامل ہے، مثلا حقوق، آزادی، مساوات، جمہوریت اور قانون کی حاکمیت اصول وغیرہ پوری دنیا میں یکساں طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مثلا انتخابات کے تسلسل سے انعقاد جمہوریت کے وجود کے لیے بہت ضروری ہے۔ علیحدگی کے اختیارات سے عوام کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس طرح ابن خلدون نے سینکڑوں سال پہلے ریاست کے عروج و زوال کے جو اسباب بیان کیے تھے وہ آج بھی ایسے ہی اپلائی ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے اصلاحات کا موجود ہونا۔ علم سیاسیات کی تجربہ گاہ پوری زمین پر پھیلی گئی ہے اور موجودہ ریاست دراصل تاریخ کے تجربہ شدہ مشاہدات کے بعد وجود میں آئی ہے۔ اس لحاظ سے ہم تاریخ کو علم سیاسیات کی تجربہ گاہ کہہ سکتے ہیں۔ گزشتہ سالوں کے تجربات کو موجودہ زمانے کے تجربات سے ملانے سے نئے مشاہدات مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ یہ
جو فلاسفر ہیں یہ علم سیاسیات کو سائنس کے حق میں جو دلائل دے رہے ہیں یہ وہ دلائل ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے تجربہ گاہ کی موجودگی۔ تو یہ سیاسیات کو کہتے ہیں کہ اس کی تجربہ گاہ پوری دنیا ہے اور اسی میں سارے اصول ہے، جبکہ آبادی، علاقہ، حکومت، اقتدار اعلیٰ پوری دنیا میں ریاست کے اہم عناصر ہیں، تو یہی تجربہ گاہ ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے ٹھوس اصولوں کی موجودگی۔ تو ہم دیکھیں دیگر سائنس کی طرح علم سیاسیات میں بھی ٹھوس اور آفاقی اصول ملتے ہیں۔ مثلا کیمسٹری میں پانی کے لیے H2O کا آفاقی فارمولہ ہے، اسی طرح سیاسیات میں آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ پوری دنیا میں اہم عناصر ہیں۔ نمبر 4 پہ آتا ہے علم فلکیات، ارضیات۔ علم فلکیات، موسمیات، ارضیات کو سائنس کہا جاتا ہے۔ علم سیاسیات انہی علوم سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد علم سیاسیات کو سائنس کا درجہ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ کیونکہ علم سیاسیات میں علم فلکیات اور ارضیات کا بھی کوئی اصول نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے علم سیاسیات کہا جا سکتا ہے۔ پیش گوئیوں کی موجودگی۔ جس طرح دیگر سائنسز میں پیش گوئیاں کی جاتی ہے، اس طرح اب علم سیاسیات میں بھی پیش گوئیاں کی جا سکتی ہیں۔ لاسویل ایک سائنسدان ہے، اس نے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ علم سیاسیات میں جو پیش گوئی کی جا سکتی ہے وہ بھی پوری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6 پہ ہم اس کا سارا محاصل لکھیں گے یعنی نتیجہ، اور اس سلسلے میں مندرجہ بالا دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل علم سیاسیات کو ایک خالص سائنس کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، اگر اس کو معاشرتی علوم میں شمار کیا جائے تو بالکل غلط نہیں ہے۔ یہاں علم سیاسیات کے حق میں بھی دلائل دیے گئے اور مخالفت میں بھی دلائل دیے گئے، اور دونوں کو نچوڑ کو آخر میں لکھنا ہے۔ اس طرح اگر آپ اسی طرح کریں گے تو آپ کے اچھے نمبر آئیں گے۔ ہاں دوستو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ایسی ہمارا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آپ کا خیر اندیش توقیر حسنین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ۔